بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ تمام طلبہ کو ایک بار پھر عربی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق میں آپ نے حصۃ قواعد النحو کا الدرس الثامن الحرف پڑھا تھا۔ امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ نے سبق میں موجود تمام چیزیں اچھی طرح یاد کر لی ہوں گی اور دی گئی تدریب ہدایات کے مطابق حل کر لی ہوگی۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم حصۃ قواعد الصرف کا الدرس الثالث عشر پڑھیں گے۔ سبق کا موضوع ہے اسم الفاعل۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، گزشتہ اسباق میں آپ نے فاعل کی اصطلاح کے بارے میں پڑھا تھا۔ فاعل کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ آج ہم اس میں فاعل پڑھ رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا فاعل اور اسم فاعل یہ دونوں ایک ہی چیز ہے؟ نہیں، یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو پھر فاعل اور اسم فاعل میں کیا فرق ہے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ جیسے یأکل سعید، سعید کھا رہا ہے۔ اب اس جملے میں جو عمل ہو رہا ہے یعنی کھانا، وہ کون کر رہا ہے؟ سعید۔ لہذا سعید کیا ہے؟ فاعل ہے۔ لیکن کیا سعید اس میں فاعل بھی ہے؟ نہیں، سعید فاعل ہے لیکن اس میں فاعل نہیں ہے۔ تو اس میں فاعل ہے کیا؟ آئیے میں آپ کو مختلف مثالوں سے سمجھاتا ہوں۔ کتب سعید، سعید نے لکھا۔ اس جملے میں کتب فعل، سعید کیا ہے؟ فاعل ہے۔ اب سعید نے کیا کام کیا؟ کیا عمل کیا؟ اس نے لکھا۔ اب اس فعل کی وجہ سے جو ہم سعید کو نام دیں گے وہ کیا دیں گے؟ کاتب۔ سعید نے لکھا تو سعید لکھاری ہے، اور یہ نام کہاں سے آیا؟ کتب کی وجہ سے آیا۔ اب کیونکہ سعید کا تعلق فعل کے ساتھ کیا ہے؟ کتب، لکھنا، تو نام کیا دیں گے؟ کاتب، یعنی لکھاری۔ دوسری مثال میں ظلم الملک، بادشاہ نے ظلم کیا۔ اب اس عمل کی وجہ سے یعنی ظلم کرنے کی وجہ سے جو نام ہم بادشاہ کو دیں گے وہ کیا ہے؟ ظالم، یعنی ظلم کرنے والا۔ شاباش۔ اسی طرح یصبر المؤمن، مؤمن صبر کرتا ہے۔ اب ہم مؤمن کو جو نام دیں گے اس فعل کی وجہ سے یعنی صبر کرنے کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ صابر، یعنی صبر کرنے والا۔ تو عزیز طلبہ بات واضح ہے، سعید، الملک، المؤمن یہ سارے کیا ہیں؟ فاعل ہیں، اور کاتب، ظالم، صابر یہ سارے کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے۔ یہ کہاں سے آئے یہ سارے نام؟ کاتب، ظالم، صابر، یہ ان افعال یعنی کتب، ظلم اور یصبر سے جو تعلق بنا ہے فاعل کا، تو ان سے یہ نام ہم نے بنائی ہے، اور یہ نام کس کو دیے ہیں؟ فاعل کو۔ تو اگر ہم اسم فاعل کی تعریف کریں تو اسم فاعل فعل مضارع معروف سے بننے والا وہ اسم ہے جو اس ذات کے بارے میں بتائے جو فعل کرنے والا ہے یا جس کے ساتھ فعل متعلق ہے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو اس کی مختلف مثالیں بتائی ہیں۔ اب سوال یہ ہے عزیز طلبہ کہ اسم فاعل بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے ذہن میں رکھیے، اسم فاعل فعل مضارع معروف سے بنتا ہے۔ کس سے بنتا ہے؟ فعل مضارع معروف سے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ فعل مضارع کے بنیادی اوزان کتنے ہیں؟ 3 ہیں، یفعل، یفعل اور یفعل۔ تو ان تینوں اوزان میں سے وزن کوئی بھی ہو،
بنانے کا طریقہ ایک ہی ہوگا. وہ کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے فعل مضارع کے شروع میں حرف مضارع آتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس حرف المضارع کو حذف کرنا ہے، ختم کرنا ہے. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اگلا حرف ہے فا کلمہ. فا کلمہ ساکن تھا، آپ نے اس کو کیا دینا ہے؟ زبر دینا ہے. فا کلمہ کو زبر دینے کے بعد آپ نے اسم فاعل کی علامت یعنی الف کا اضافہ کرنا ہے. کس کا اضافہ کرنا ہے؟ الف کا. عین کلمہ کی طرف آتے ہیں. عین کلمہ اگر پہلے سے ہی مکسور ہے یعنی اس کے نیچے زیر ہے تو اسی حال پر ہی چھوڑ دیا جائے، اور اگر مکسور نہیں ہے یعنی اس کے نیچے زیر نہیں ہے تو آپ نے زیر لگانا ہے، اور لام کلمہ پر تنوین لگانی ہے یعنی 2 پیش لگانی ہے. تو خلاصہ یہ ہے وزن کوئی بھی ہو، یفعل ہو، یفعل ہو یا یفعل ہو، آپ نے ان تینوں کو ایک ہی وزن پر لانا ہے، اور وہ وزن کیا ہے؟ فاعل. یہ اسم فاعل کا بنیادی وزن ہے. اس کی مختلف مثالیں دیکھتے ہیں. یسمع سے کیا بنے گا اسم فاعل؟ سامع. یجلس سے جالس، اور یکتب سے کاتب. اب اگلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. اسم الفاعل کب استعمال ہوگا؟ یعنی یہ جو صیغہ ہے اسم فاعل کا، یہ کب کب ہم استعمال کریں گے؟ تو یاد رکھیے عربی زبان میں اسم فاعل کا استعمال 3 طرح سے ہوتا ہے. کتنی طرح سے؟ 3 طرح سے. اسم فاعل کا پہلا استعمال اس کام کے بارے میں بتانے کے لیے ہوتا ہے جو ابھی ہو رہا ہو. جیسے نحن لاعبون فی المیدان، ہم میدان میں کھیل رہے ہیں. وی آر پلینگ ان دا گراؤنڈ. تو یہاں ہم اسم فاعل کا استعمال کس میں کر رہے ہیں؟ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں. اسم فاعل کا دوسرا استعمال کسی کا کام یا پیشہ بتانے کے لیے ہوتا ہے. جیسے کاتب لکھاری، لاعب کھلاڑی، اور سارق چور. اب اسم فاعل کا تیسرا استعمال دیکھتے ہیں. تو اسم فاعل کا تیسرا استعمال کسی شخص کی اچھی یا بری صفت بتانے کے لیے ہوتا ہے. جیسے صابر صبر کرنے والا، شاکر شکر کرنے والا، اور خائن خیانت کرنے والا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسم فاعل کے الفاظ اردو زبان میں بھی بکثرت استعمال ہوتے ہیں، اور ان سے لوگوں کے نام بھی رکھے جاتے ہیں، جیسے شاکر، حامد، ناصر، خالد وغیرہ. یہاں عزیز طلبہ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اب پہلے استعمال میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ اسم فاعل اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کام حال میں ہو رہا ہے. تو کیا اسم فاعل اور فعل مضارع میں کوئی فرق نہیں ہے؟ بالکل ہے. دونوں کے استعمال میں فرق ہے. وہ کیا ہے؟ گزشتہ اسباق میں آپ نے پڑھا ہے کہ فعل مضارع اس کام کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے جو عادتاً ہوتا ہے اگرچہ گفتگو کے دوران نہ ہو رہا ہو. یعنی فعل مضارع عموماً پریزنٹ سمپل کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے یذهب زید الی المدرسہ، زید مدرسہ جاتا ہے. اور انگریزی میں کیا کہیں گے؟ زید گوز ٹو اسکول. اور کبھی کبھار فعل مضارع اس کام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو کام ابھی ہو رہا ہو اگرچہ روزانہ نہ ہوتا ہو. جیسے یأکل احمد البرتقال، احمد مالٹا کھا رہا ہے. اس کے برعکس اسم فاعل کا استعمال زیادہ تر اس کام کے لیے ہوتا ہے جو کہ گفتگو کے دوران ہو رہا ہو، گو اس کے روزانہ کرنے کی عادت نہ ہو. یعنی اسم فاعل کا استعمال عموماً پریزنٹ کنٹینیوس کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثال
حامد لاعب کرۃ القدم، حامد فٹ بال کھیل رہا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ ابھی کھیل رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ روزانہ کھیلتا ہو۔ تو یہ ہے اسم فاعل اور فعل مضارع کا فرق۔ اب اسم فاعل کی گردان کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ تمام طلبہ سے گزارش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ یہ گردان پڑھیں۔ یہ گردان آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 53 پر موجود ہے۔ ینصر سے اسم فاعل بنا ہے ناصر۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ گردان پڑھتے ہیں۔ ناصر، ناصرانی، ناصرون، ناصرۃ، ناصرتان، ناصرات۔ اب آئیے دوبارہ گردان پڑھتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ ان کا صیغہ اور ترجمہ بھی پڑھتے ہیں۔ ناصر ایک آدمی مدد کرنے والا، صیغہ ہے واحد مذکر۔ اب یہاں غائب، حاضر، متکلم لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ غائب ہو، حاضر ہو یا متکلم، ان سب کے لیے یہی صیغے استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلی گردانوں میں 14 صیغے تھے، لیکن یہاں جو ہے صرف کتنے صیغے ہیں؟ 6 صیغے ہیں۔ ناصرانی، 2 آدمی مدد کرنے والے، تثنیہ مذکر۔ ناصرون، چند آدمی مدد کرنے والے، جمع مذکر۔ ناصرۃ، ایک عورت مدد کرنے والی، واحد مؤنث۔ ناصرتانی، 2 عورتیں مدد کرنے والی، تثنیہ مؤنث۔ ناصرات، چند عورتیں مدد کرنے والی، جمع مؤنث۔ اب ہم بڑھتے ہیں تدریبات کی جانب۔ یہ تدریبات آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 54 سے شروع ہو رہی ہے۔ آئیے یہ تدریبات دیکھتے ہیں۔ التدریب الاول، مندرجہ ذیل افعال سے بننے والے اسم فاعل کی گردان اپنی درسگاہ میں سنائیں۔ یکتب، یشرع، یفتح، یعلم، یقتل، یمنع اور یشرب۔ تو ان تمام افعال سے آپ نے اسم الفاعل بنا کر گردان کسی بڑے کو سنانی ہے گھر میں، ٹھیک ہے۔ التدریب الثانی، یطبخ، یکتب، یعلم اور یسجد سے اسم فاعل کی گردان لکھے۔ یہ آپ کے سامنے خانے بنے ہوئے ہیں۔ یطبخ سے اسم فاعل کیا بنے گا؟ طابخ۔ یکتب سے کاتب، یعلم سے عالم اور یسجد سے ساجد۔ تو آپ نے یہ گردان مکمل کرنی ہے، مکمل لکھنی ہے ان خانوں میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے تدریب الثالث، اسم فاعل کے مندرجہ ذیل صیغوں میں سے مذکر اور مؤنث کے صیغوں کو الگ الگ کالم میں تحریر کرے، نیز ان کے واحد، تثنیہ اور جمع ہونے کے بارے میں بھی لکھے۔ یہ آپ کے سامنے 12 اسماء ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کام یہ کرنا ہے، ان کو الگ الگ کرنا ہے، یعنی مذکر جو الفاظ ہے ان میں ان کو الگ لکھنا ہے، مذکر کے نیچے کالم میں لکھنا ہے، اور جو مؤنث اسماء ہوں گے آپ نے اس کو دوسرے کالم میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اسماء بلیک سے لکھیں گے۔ پھر اسماء لکھنے کے بعد بلو پین سے آپ نے بریکٹ میں ان کے صیغے بھی لکھنے ہیں۔ مثال آپ کے سامنے ہے، کاتبن، یہ مذکر ہے تو مذکر کے نیچے لکھا گیا ہے، اور صیغہ کون سا ہے؟ یہ واحد مذکر، ٹھیک ہے۔ تو باقی اسماء پہ بھی آپ نے یہی کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے تدریب الرابع، مندرجہ ذیل آیات کریمہ میں اسم فاعل کی نشاندہی کریں اور صیغوں کی تفصیل مثال کے مطابق لکھیں۔ مثال آپ کے سامنے ہے، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ۔ اس آیت میں اسم فاعل کیا ہے؟ باسط، بروزن فاعل، اور صیغہ کیا ہے؟ واحد مذکر۔ تو باقی آیات میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے، اسم الفاعل تلاش کرنا ہے، اس کے بعد یہ تفصیلات لکھنی ہیں۔ آپ کی آسانی کے لیے بتا دوں کہ ان آیات میں اسم فاعل کیا کیا ہے۔ آیت نمبر 2 میں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، خاشعون اسم فاعل ہے۔ آیت نمبر 3 میں
وجوہ یومئذ ناظرہ، ناظرہ اس میں فاعل ہے، اسی کے سامنے دوسری آیت ہے الی ربہا ناظرہ، ناظرۃ اور ناظرۃ یہ دونوں اس میں فاعل ہے۔ آیت نمبر 4 والنازعات غرقا والناشطات نشطا، نازعات اور ناشطات الف لام کے ساتھ نہ لکھیے گا، صرف نازعاتی اور ناشطاتی لکھنا ہے، تو یہ دونوں کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے۔ تو اب آپ نے ان کی تفصیل لکھنی ہے۔ التدریب الخامس، درج ذیل الفاظ کا عربی میں ترجمہ کرے اور صیغہ تحریر کرے۔ آپ کے سامنے اردو اسماء لکھے ہیں، آپ نے ان کی عربی بنانی ہے اور صیغہ بھی لکھنا ہے۔ تو کس طریقے سے کریں گے؟ سب سے پہلے کیا لکھیں گے؟ ان کے صیغے لکھیں گے، شاباش، اور پھر صیغے کے مطابق اس کو تبدیل کریں گے۔ ایک کمانے والا مرد، ایک کمانے والا مرد، یہ فعل مضارع اس کا بتا دوں آپ کس سے بنائیں گے؟ یکسب سے۔ تو یکسب سے پہلے آپ اس میں فاعل بنائیں گے، پھر صیغے کے مطابق جو صیغہ ہوگا آپ نے وہ لکھنا ہے یہاں۔ دو عورتیں جانے والی، اس کو آپ بنائیں گے یذهب سے، اس میں فاعل بنائیں گے، پھر صیغے کے مطابق اس کو تبدیل کریں گے۔ چند آدمی لکھنے والے، اس کو بنائیں گے فعل مضارع یکتب سے، یکتب سے اس میں فاعل بنے گا، پھر صیغے کے مطابق چینج ہو گئی ہے۔ دو مرد پینے والے، یشرب سے بنائیں گے۔ ایک عورت بیٹھنے والی، یجلس سے بنائیں گے۔ بعد میں انشاءاللہ ہم PDF بھی شیئر کر دیں گے تو اپنے جوابات ٹیلی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا سبق، اس میں فاعل امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کا الواجب المنزلی ہے، آپ نے سبق میں موجود تمام چیزیں اچھی طرح یاد کرنی ہیں اور دی گئی تدریبات ہدایات کے مطابق حل کرنی ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔